جس کو اللہ کی محبت مل گئی وہ بندہ پھر سمجھیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے پازیٹیو ہو گیا. اللہ پھر صبر بھی دے دیتا. بہت سی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں. پازیٹیو رہنا یہ ایک چوائس ہے. ہیپینس از اے چوائس. ٹھیک ہے, ہیپینس آپ کے ہاتھ میں ہے, اچھی خاصی آپ کے ہاتھ میں ہے. جو 50% ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ, وہ حل ہو جائے گی دعا سے اور اذکار سے. سبحان اللہ. جو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ جو اذکار کریں گے اللہ کنٹرول کرا دے گا. جو آپ کی ڈارک سائڈ ہے آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو کنٹرول, میرے نفس کو قابو پا. کتنی دعائیں ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کی. سیڈنس کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. گریف کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. اگر گریف کو آپ 100% ایلیمینیٹ کر دیں گے آپ متکبر ہو جائیں گے. کہ خوش رہا کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے. آپ ہر وقت ڈپریس رہیں گے, اسٹریس میں رہیں گے تو ذہن بند ہو جائے گا اور ڈپریشن کی عادت بنتی ہے. ڈپریشن جو ہے یہ ایک ہیبٹ ہے, ٹرسٹ می. یہ بھی ہیبٹ ہے, خوشی بھی ایک ہیبٹ ہے, ڈپریشن بھی ایک ہیبٹ ہے. اور یہ ہیبٹ ہم بنا لیتے ہیں, زبردستی بنا لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ پازیٹیو ایموشنز اگر میں آپ کو سائیکالوجی کے مطابق سمجھاؤں تو یقین کریں ہمارا دین وہ پیک آف پازیٹیوٹی ہے, پیک آف پازیٹیو ایموشن ہے, اور سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس لیے مسلمان بہت پازیٹیو رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اللہ کی محبت ہے. جس کو اللہ کی محبت مل گئی وہ بندہ پھر سمجھیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے پازیٹیو ہو گیا. اللہ پھر صبر بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, ٹاکسک پازیٹیوٹی ٹھیک نہیں ہے. ٹاکسک پازیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے. ٹاکسک پازیٹیوٹی کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا ہر وقت پازیٹیو رہوں, یا کسی کو برا فیل کرانا اس کے نیگیٹو ہونے پہ. غلط. اکثر پیرنٹنگ میں مسٹیک ہوتی ہے کہ بھائی تو کیوں سیڈ بیٹھا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے, بھائی تم کیوں ایسے بیٹھے ہو. دیکھیں ایون نبی اسلم سیڈ ہوتے تھے, وہ بھی روتے تھے. نیگیٹو ہو جاتا ہے انسان, اس میں کیا ہے. حضرت مریم السلام, میں نہیں کہہ رہا نیگیٹو ہوئیں, لیکن اگر اللہ نے ان کا جملہ کوٹ کیا اس میں بڑی حکمت ہے. سورہ مائدہ میں کہ سورہ مریم میں غالباً کہ مریم السلام نے کہا کہ کاش میں مر جاتی. یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اتنی پین انہیں ہو رہی تھی کہ اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی. تو اب یہ جنرلی ایک ایسا جملہ ہے جو شاید ہم کہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ تم نے کیا کہہ دیا. تو اللہ رب العالمین کوٹ کر رہا ہے ان کا یہ جملہ, ان کی یہ پین. تو کبھی کبھی نیگیٹو ہوتا ہے انسان, اس میں کیا ہے, لیکن اس کو سوار نہیں کرنا چاہیے. تو ٹاکسک پازیٹیوٹی از ناٹ گڈ. دیکھیں سائیکولوجیکلی اسپیکنگ 3:1 ہے کیلکولیشن. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ پازیٹیو ایموشنز 3 ہونے چاہیے انسان میں ریشو کے مطابق, اور نیگیٹو 1 ہونا چاہیے. یہ ہیلدی ریشو ہے. 3:0 از ناٹ ہیلدی. نیگیٹیوٹی بالکل ختم کر دینا وہ پاسبل بھی نہیں ہے. ہمارا مائنڈ نیچرلی نیگیٹو ہے, اور نیگیٹیوٹی ہیلپس, سم ٹائم اٹ ہیلپس ٹو بی اسکیپٹک. شک کرنا ایک نیگیٹو ٹریٹ مانا جاتا ہے, لیکن سم ٹائمز اٹ ہیلپس شک کرنا. ٹھیک ہے, اسکیپٹک ہونا سم ٹائمز اٹ کین ہیلپ یو. اسی طرح اینگر از اے نیگیٹو ایموشن, بٹ بینگ اینگری سم ٹائمز ہیلپس, اسپیشلی دشمن کے سامنے. ٹھیک ہے نا. تو ٹاکسک پازیٹیوٹی بھی ٹھیک نہیں. آپ positivity-ratio.com گوگل پہ لکھیں پازیٹیوٹی ریشو, اپنی ریشو کیلکولیٹ کریں کتنی ہے. اگر تو 4:1 ہے, 3:1 ہے, 2:1 بھی ہے تو ٹھیک ہے. وہ آپ سے کچھ سوال کرے گا, اور اس کو ویکلی کیا کریں پازیٹیوٹی ریشو کو. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کتنا پازیٹیو اور نیگیٹو ہوں, اور یہ بہت اوتھینٹک ٹیسٹ ہے پازیٹیوٹی ریشو. دوسرا موڈ میٹر. موڈ میٹر گوگل پہ سرچ کریں, اس کو کیلکولیٹ کیا کریں آپ کا موڈ جنرلی کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کس کوادرنٹ میں لائے کرتے ہیں. 4 کوادرنٹس ہیں موڈ میٹر کے, تو وہ اس کو ضرور کیا کریں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ تو ایک بگننگ میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ پازیٹیو ایموشنز یہ ہوتے ہیں. ہر پازیٹیو ایموشن کے ساتھ ایک سکل جڑا ہوا ہے, اس لیے پازیٹیو رہنا چاہیے. جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں ان میں وہ سکل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہے مینٹل امیجری ایک پوری چیز ہے, ایک پوری سائنس ہے مینٹل امیجری کے پیچھے. جو پلیئر پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے کہ میں گول کروں گا, یہ رونالڈو ہو گیا, میسی ہو گیا, محمد صلاح ہو گیا, ان فیمس فٹ بالرز کے, کرکٹرز کے آپ انٹرویو سنیں, مینٹل امیجری بہت پریکٹس کرتے ہیں, پازیٹیو رہنے کی پریکٹس. پازیٹیو یہ ہے کہ میں نے آج کچھ بڑا کرنا ہے, اور وہ اس کی امیجری بنا رہے ہوتے ہیں, امیج بنا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اپنے مائنڈ میں, اینڈ دے اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ. کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک پلیئر نے اپنی ریٹائرمنٹ پلان کی, پرفیکٹ ریٹائرمنٹ, اور پرفیکٹ ریٹائرمنٹ کی, آپ حیران ہو جائیں گے. وراٹ کوہلی نے
T20 से जो रिटायरमेंट ली, फाइनल जीता। ये ड्रीम होती है ना हर प्लेयर की, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता और फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ और सबसे ज़्यादा स्कोर किया। इससे आइडियल सिचुएशन क्या है? हाउ कम, कैसे अचीव कर लिया? ऑब्वियसली खुदादार सलाहियात हैं, मेंटल इमेजरी है इसके पीछे। व्हाट दे इमेजिन दे अल्टीमेटली डू इट, पॉजिटिव रह के। मैग्रा की रिटायरमेंट चेक करें कैसी है, ग्लेन मैग्रा वर्ल्ड कप जीत के रिटायर हुआ है। और इसी तरह कई प्लेयर्स आपको मिलेंगे कि प्लेयर ऑफ द मैच हैं और फाइनल जीता है, रिटायर हो रहे। और प्लान भी ये था, ये नहीं है कि हाँ आप जीत गया तो रिटायर हो जाओ, नहीं, बोला हुआ था कि मैंने इसके बाद रिटायर हो जाना है और यही हुआ। तो ये मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि देखें, बहुत सी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं। पॉजिटिव रहना ये एक चॉइस है, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, ठीक है। हैप्पीनेस आपके हाथ में, अच्छी खासी आपके हाथ में है। सोंजा लिम्बोमिस्की एक साइकोलॉजिस्ट है, उसकी किताब है द हाउ ऑफ हैप्पीनेस। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है सोंजा लिम्बोमिस्की। उस किताब में वो साइंटिफिकली प्रूव करती है 3 चीज़ें। 50% हैप्पीनेस है जेनेटिक सेट पॉइंट अकॉर्डिंग टू साइंस, जो जीन से आती है। देखिए कुछ लोग ड्राई हैं बाय नेचर, माँ बाप ड्राई हैं, ख़ानदान ड्राई है, 50% वो आएगा आपके अंदर, 50% आएगा। कुछ लोग एंग्जाइटी ज़्यादा लेते हैं, वो इसलिए फैमिली में कैरी फॉरवर्ड हो रही। कुछ लोग बहुत हंसमुख हैं, बहुत लाइवली हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, वो 50% जेनेटिक सेट पॉइंट है। यानी इससे मुराद ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो 50% पर्सनैलिटी उसकी डिफाइंड होती है, ये साइंस कहती है, ठीक है। इसको थोड़ा चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बेसिक साइंस ये है कि 50% उसकी लिखी गई है, डिफाइंड है। ये कुरान में भी वैसे हमें दलील इसकी मिलती है। हज़रत मूसा कहते हैं कि मेरा रब तो वो है जो हर चीज़ को बनाता है और फिर उसको गाइड करता है। अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। इससे भी हिंट मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, बहुत सी चीज़ें अल्लाह ने इनग्रेंड रखी हैं। फितरत है, ठीक है, इंसान की फितरत गालिब भी कभी आ जाती है, लेकिन हैविंग सेड इट, 10% अकॉर्डिंग टू हर रिसर्च, इसके पीछे पूरी साइंस है। असल में ज़्यादातर लोग समझते हैं खुशी हालात पे डिपेंडेंट है, हालात पे डिपेंडेंट है, और सबसे कम रेशो हालात की है साइंटिफिकली स्पीकिंग। जितने खुश लोग की उन्होंने लाइफ कैलकुलेट की, उन सब के हालात टफ थे, फिर भी वो खुश थे। तो ये झूठ साबित हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर खुशी हालात पे डिपेंडेंट होती तो वो लोग डिप्रेस होते। सबसे बड़ी मिसाल किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात के बारे में बताएं मुझे। सबसे ज़्यादा अमवात किसने देखी तारीख में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनों की भी और अपने सहाबा की भी। सबसे ज़्यादा डेथ हमारे नबी ने देखी है, सबसे ज़्यादा डेथ्स। नंबर 2, सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन किसको मिली? हमारे नबी को। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन अपनों से किसको मिली? हमारे नबी को। हम होते पागल हो जाते, ठीक है। तो इसके बावजूद आप देखें, ही वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो हालात का कोई ताल्लुक नहीं है खुशी से। हैविंग सेड इट, बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। 10% है, 10% हालात पे डिपेंडेंट है खुशी, लेकिन 10% है, इसको ज़्यादा ना बढ़ाएं, 10% है बस। अब जाहिर है किसी के हालात बहुत टफ है, वो खुश नहीं रहेगा, एग्रीड, टोटल इनकार नहीं है, बट ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना। और 40% उसकी रिसर्च के मुताबिक ख्यालात से है खुशी। 50% जेनेटिक सेट पॉइंट, 40% ख्यालात, 10% सर्कमस्टांसेस। ये है करेक्ट रेशो, ठीक है। अब इस्लाम की खूबसूरती क्या है? जो 50% है जेनेटिक सेट पॉइंट, वो हल हो जाएगी दुआ से और अज़कार से। सुभान अल्लाह। जो आपकी नेगेटिविटी है, वो आप जो अज़कार करेंगे अल्लाह कंट्रोल करा देगा। जो आपकी डार्क साइड है, आप अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह इसको कंट्रोल, मेरे नफ्स को काबू पर। कितनी दुआएं हैं नफ्स को कंट्रोल करने की, वो उधर से हो जाएगी कंट्रोल। अल्लाह ने वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी। 40% है हालात, थिंकिंग। थिंकिंग क्या है? इस्लाम कितनी तरगीब देता है पॉजिटिव रहने की, शुक्रगुजारी की, खुश रहने की, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर की, पर्सपेक्टिव बनाने की, कितनी तरगीब देता है, ठीक है। पीछे बचा 10%, वो है हालात, वो भी अल्लाह हल कर सकता है। तो मुसलमान के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है, कि वो बुरा हो तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अच्छा पहुंच जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये बात है असल में। एनीवे आगे चलते हैं। ये एक बहुत अच्छी पिक्चर है
کہ سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی، سم نیگیٹیوٹی از نیسیسری. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کشتی کا جو مین باڈی ہے وہ ہے پازیٹیوٹی، اور جو اس کی نیچے کی چھوٹی باڈی ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی کو آپ یہ مت سمجھے کہ ایول والی نیگیٹیوٹی. نیگیٹیو ایموشنز کا مطلب ہے اینگر، سیڈنس، ٹھیک ہے، اور گلوم اور ڈسپیئر. یہ آتے ہیں انسان کی لائف میں، اور سیڈنس کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے. گریف کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. اگر گریف کو آپ 100% ایلیمینیٹ کر دیں گے آپ متکبر ہو جائیں گے. اسی طرح فیلنگ ہیوملیٹیڈ، اس کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. آپ ہیوملیٹیڈ فیل نہیں کریں گے تو آپ اللہ سے عزت کیسے مانگیں گے، آپ لوگوں کو کیسے پہچانیں گے. نیگیٹو ایموشنز کا بھی بڑا رول ہے الحمدللہ، لیکن پازیٹیو ایموشنز حاوی ہونے چاہیے. بات اصل میں یہ جو براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن ہے، یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بندہ پازیٹیو رہتا ہے تو اس کے اندر کوئی اسکل آتا ہے، وہ بلڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی سینس میں. اس کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہوئے باقاعدہ. ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ باربرا فریڈرکسن ایک پازیٹیو سائیکالوجی کی بہت بڑی ماہر ہیں، میری ٹیچر بھی ہیں، میں نے ان سے پازیٹیو سائیکالوجی سیکھی ہے آن لائن. تو ان کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے، انہوں نے آڈینس کو، جیسے آپ سب میرے سامنے آڈینس بیٹھے ہوئے، انہوں نے آڈینس کو ایک بہت ہی ڈپریسنگ کلپ دکھایا، بہت سیڈ اور ڈپریسنگ کلپ دکھایا. اس کے بعد انہوں نے آڈینس کو کہا کہ چلے اب کلپ آپ نے دیکھ لیا، بھول جائیں، اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، رائٹ ڈاؤن آن پیپر وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. تو آڈینس نے 2 آپشن 3 آپشن، بس اس سے زیادہ کسی کا دماغ نہیں کام کیا. اس کے بعد انہوں نے آڈینس کو ایک امیوزنگ کلپ، بہت ہی فنی کلپ، بہت ہی اچھا کلپ دکھایا. دے فیلٹ ریئلی گڈ. پھر انہوں نے آڈینس سے پوچھا اچھا بتائیں آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو 8 10 آنسر تھے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. تو انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ نیگیٹو ایموشنز بلاکن یور مائنڈ، اور سائنٹیفک بات ہے. جب سٹریس آتا ہے پری فرنٹل کورٹیکس بلاک ہو جاتا ہے. پری فرنٹل کورٹیکس آپ کا ایگزیکٹو مینیجر ہے، وہ بلاک ہو جاتا ہے. جب آپ خوش رہتے ہیں تو وہ کھل اٹھتا ہے اور آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں، پازیٹیوٹی سے آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں. تو اس لیے اس تھیوری ثابت ہوا کہ خوش رہا کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے. آپ ہر وقت ڈپریس رہیں گے، سٹریس میں رہیں گے تو ذہن بند ہو جائے گا، اور ڈپریشن کی عادت بنتی ہے. ڈپریشن جو ہے یہ ایک ہیبٹ ہے، ٹرسٹ می، یہ بھی ہیبٹ ہے. خوشی بھی ایک ہیبٹ ہے، ڈپریشن بھی ایک ہیبٹ ہے، اور یہ ہیبٹ ہم بنا لیتے ہیں، زبردستی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے بہت سے سائنٹیفک پروفس ہیں. بہرحال یہ بہت زبردست ایک ریسرچ ہے، لیکن اس کو میں آپ کو اس ریسرچ سے ثابت کرتا ہوں. یہ بھی ان کی ریسرچ ہے، فریڈرکسن، جیسے کہ آپ نام بھی دیکھ رہے ہیں، باربرا فریڈرکسن. یہ ریسرچ کیا ہے؟ یہ ریسرچ یہ ہے کہ انہوں نے لیٹ سے 4 لوگ لیے اور ایک بندے کو جو ہے نا وہ امیوزمنٹ والا کلپ دکھایا. اچھا، اس سے پہلے ان کی کوئی اینگزائٹی پرووکنگ سچویشن انہوں نے قائم کی، یعنی ان کو کہا ہوگا کہ اچھا جی تیار ہو جائے. جیسے میں آپ چاروں کو کہوں، یہ جو 4 لوگ سامنے بیٹھے ہیں، کہ اٹھو جی ابھی 5 منٹ بعد آپ نے میری جگہ ٹاک دینی ہے. اب آپ ایک دم نروس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک دم کہیں گے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اب آپ کا ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی، پلس ریٹ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو کہوں گا اچھا ریلیکس ریلیکس، ایک کلپ دیکھتے ہیں. اب جیسے ہاشم کو میں کہوں کہ جی آ جاؤ اسپیچ دو یہاں پہ آ کے، اب وہ ایک دم کہیں گے یار یہ مجھے کیا کہہ دیا، پلس ریٹ بڑھ گئی. پھر میں نے کہا اچھا ٹھہرو میں تمہیں ایک کلپ دکھاتا ہوں. تو پہلے کو انہوں نے کیا کیا، امیوزمنٹ بیس کلپ دکھایا، لیٹ سے مسٹر بین، ٹھیک ہے، امیوز ہوا وہ، یا بچے کی لافٹر، امیوز ہوا وہ. اور انہوں نے ان کا ہارٹ ریٹ دیکھا کہ نارمل کتنے سیکنڈ میں ہوا ہے. تو یہ کیا لکھا ہوا ہے جی، کتنے سیکنڈ میں ہوا ہے، ایکس ایکسس پہ. ان کی پلس ریٹ ٹھیک ہوئی تقریباً 25 سیکنڈ میں. ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھائی، ان کو میں نے کہا آ جاؤ جی، اور اس کے بعد میں نے کہا اچھا رہنے دو، میں تمہیں کلپ دکھاتا ہوں. ان کو میں نے دکھایا کنٹینٹمنٹ کا کلپ، سکون کا کلپ، یعنی بیچ اور ہوا چل رہی ہے اور برڈز دے آر سنگنگ اور نیچر ہے، یا کوئی حدیث سنائی، مطلب دے فیلٹ کنٹینٹ. اوکے، ان کا کتنے سیکنڈ میں ٹھیک ہوا جی؟ تقریباً 22-21 سیکنڈ میں. تیسرے کو میں نے جو ہے نا وہ نو ایموشن والا کلپ دکھایا، یعنی